آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ ایک فرد، ایک حکومت، ایک خان، ایک مستقر، ایک جرنیل کی پولیس نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے بچوں کو ڈی چوک میں قتل کیا، آپ نے بہت معزز خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے تانوں میں بے عزت کیا۔ یہ نظام ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس نظام کو بیخ سے اکھاڑنا ہے اور اکھاڑ سکیں گے ہم۔ بات یہ ہے، نہ ہمیں شہباز سے دشمنی ہے، نہ کسی زرداری سے دشمنی ہے، لیکن مجھے یاد ہے میرا دوست، میں آج بھی ان کے احترام کرتا ہوں، نواز شریف صاحب، خدا ان کو عزت دے، خدا ان کو زندگی دے۔ انہوں نے اس جی ٹی روڈ سے سفر طے کیا تھا اور ہر جگہ تقریر کی تھی کہ ووٹ کو عزت دو۔ ہم لاہور سے، لاہوریوں سے اور محترم نواز شریف سے، اس کے خانوادے سے اس پرانے سلوگن کے لیے آئے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے۔ 8 فروری کو ہمارا الیکشن، پاکستان کا الیکشن، تمام دنیا جانتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو زر اور زور کی بنیاد پہ تبدیل کر دیا گیا۔ اگر واقعی آپ کو عمران خان سے محبت ہے، اور یقیناً ہے آپ کو، اگر واقعی آپ اس ملک میں انصاف کے دائی ہیں جس طرح علامہ صاحب نے کہا، تو 8 تاریخ کو جس دن یہ ظلم بپا ہوا ہے، اس دن تحریک انصاف تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے۔ کی تائید میں ہم لاہور آئے ہیں، خاموشی کے ساتھ یار، ہم لاہور آئے ہیں، یا ہم کسی کو گالیاں دینے، کسی کو برا بھلا کہنے، یا کسی کی ماں بہن کو غلط الفاظ استعمال کرنے نہیں آئے۔ لاہور ہمارا شہر ہے، لاہور پاکستان کا دل ہے۔ زمان پارک جس آدمی کے نام سے ہے، شاہ زمان، یہ افغانستان کا بہت ینگ بادشاہ تھا۔ جب یہاں انگریزوں کی حکومت مسلط تھی، ٹیپو سلطان میسور کے، اور اس زمان نے نیپولین بوناپارٹ کو خط لکھا تھا کہ آئے انگریز ہندوستان کو قبضہ کر رہا ہے، بلکہ قبضہ کر چکا ہے، اس راستے سے آئیں، افغانستان کے راستے سے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ اپنے وطن کو غاصبوں سے بچائیں۔ لیکن بدقسمتی سے واٹرلو کے جنگ میں نیپولین بوناپارٹ کو شکست ہوئی، اور شکست کس لیے ہوئی کہ اس کا ایک ساتھی میدان جنگ میں صرف 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ 5 منٹ لیٹ پہنچنے سے وہ سارا نظام گڑبڑ ہوا اور انگریزوں کی بادشاہی مضبوط ہوئی۔ ہم آج لاہور کے پاس آئے ہیں، زندہ دلان لاہور، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہم جی ٹی روڈ سے آئے، مجھے یاد ہے میرا دوست، میں آج بھی ان کے احترام کرتا ہوں، نواز شریف صاحب، خدا ان کو عزت دے، خدا ان کو زندگی دے۔ انہوں نے اس جی ٹی روڈ سے سفر طے کیا تھا اور ہر جگہ تقریر کی تھی کہ ووٹ کو عزت دو۔ ہم لاہور سے، لاہوریوں سے اور محترم نواز شریف سے، اس کے خانوادے سے اس پرانے سلوگن کے لیے آئے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے۔ میرے دوست، یہاں ہم آ رہے تھے، لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کمپیل ہوتی ہے۔ اس طرح انقلاب نہیں آئے گا، اس طرح انقلاب نہیں آتا۔ 8 فروری کو ہمارا الیکشن، پاکستان کا الیکشن، تمام دنیا جانتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو زر اور زور کی بنیاد پہ تبدیل کر دیا گیا۔ ایک پارٹی سے اس کا نشان چھینا گیا، اس کے لیڈر کو ابھی تک جیل میں بٹھایا ہے، پھر بھی جوانوں نے ہمت کی اور ان کی ساری بساط الٹا دی۔ اب مہربانی کریں، اگر واقعی آپ کو عمران خان سے محبت ہے، اور یقیناً ہے آپ کو، اگر واقعی آپ اس ملک میں انصاف کے دائی ہیں جس طرح علامہ صاحب نے کہا، تو 8 تاریخ کو جس دن یہ ظلم بپا ہوا ہے، اس دن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا،
اور پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ عمران خان باہر سے جیل سے آئے گا، صرف نعرے فلانا یہ کون بچائے گا پاکستان، ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ پاکستان بچائیں گی، عوام کی طاقت سے ہم بچائیں گے۔ عمران جیل سے نکلے گا تو عوام کی طاقت سے نکلے گا۔ ہم راستے پہ آئے، آج مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی پولیس نے لاہور تک ہمیں پہنچنے دیا، ہمارا راستہ اس انداز سے بند نہیں کیا۔ یہ ہماری اپنی پولیس ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ ایک فرد، ایک حکومت، ایک خان، ایک مستقر، ایک جرنیل کی پولیس نہیں ہے۔ آپ وہ احکام مانیں جو قانون کے مطابق ہوں۔ انسانوں کو مفت میں اس لیے مارنا کہ وہ مرد آباد زندہ آباد نکلے ہیں۔ قرآن کریم، علامہ صاحب کھڑے ہیں، قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کے قتل کو سمجھتا ہے۔ آپ نے ہمارے بچوں کو ڈی چوک میں قتل کیا، آپ نے بہت معزز خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے تانوں میں بے عزت کیا۔ یہ نظام ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس نظام کو بیخ سے اکھاڑنا ہے، اور اکھاڑ سکیں گے ہم۔ بات یہ ہے، نہ ہمیں شہباز سے دشمنی ہے، نہ کسی زرداری سے دشمنی ہے، لیکن ہر اس فرد کے تو 8 تاریخ کو جس دن یہ ظلم بپا ہوا ہے، اس دن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا اور پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ عمران خان باہر سے جیل سے آئے گا، صرف نعرے فلانا یہ کون بچائے گا پاکستان، ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ پاکستان بچائیں گی، عوام کی طاقت سے ہم بچائیں گے۔ عمران جیل سے نکلے گا تو عوام کی طاقت سے نکلے گا۔ ہم راستے پہ آئے، آج مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی پولیس نے لاہور تک ہمیں پہنچنے دیا، ہمارا راستہ اس انداز سے بند نہیں کیا۔ یہ ہماری اپنی پولیس ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ ایک فرد، ایک حکومت، ایک خان، ایک مستقر، ایک جرنیل کی پولیس نہیں ہے۔ آپ وہ احکام مانیں جو قانون کے مطابق ہوں۔ انسانوں کو مفت میں اس لیے مارنا کہ وہ مرد آباد زندہ آباد نکلے ہیں۔ قرآن کریم، علامہ صاحب کھڑے ہیں، قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کے قتل کو سمجھتا ہے۔ آپ نے ہمارے بچوں کو ڈی چوک میں قتل کیا، آپ نے بہت معزز خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے تانوں میں بے عزت کیا۔ یہ نظام ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس نظام کو بیخ سے اکھاڑنا ہے، اور اکھاڑ سکیں گے ہم۔ بات یہ ہے، نہ ہمیں شہباز سے دشمنی ہے، نہ کسی زرداری سے دشمنی ہے، لیکن ہر اس فرد کے، ہر اس ادارے کے، ہر اس پارٹی کے ہم مخالف ہیں جو پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین کو بدقسمتی کی بات یہ ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ان پارٹیوں نے آئین کو بگاڑا جو کبھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، جو کبھی کہتے تھے اور غریبوں کے لیے روٹی کپڑا اور مکان۔ آج غریب کی حالت کیا ہے، آج کسان کی حالت کیا ہے، آج سرمایہ دار بھاگ رہا ہے، جوان ملک چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم نے اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم نے کسی کو پتھر نہیں مارنا، ہم نے کسی پہ لاٹھی چارج نہیں کرنا۔ اور اگر خدا نخواستہ دیکھیں ہمارے پولیس والوں، امریکہ جیسے ملک میں جس کو آپ کافر سمجھتے ہیں، جس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، ایک سیاہ فام آدمی کے قتل پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے۔ ایک سیاہ فام آدمی جس کو پولیس نے غلط طور پہ مارا تھا، کروڑوں لوگ نکل آئے۔ ہمارے ہاں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، بچوں کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں، لوگوں کی باعصمت خواتین کی کوئی عزت نہیں۔ ان حالات میں گھروں میں بیٹھنا نہ مردانگی ہے، نہ شرافت ہے، نہ غیرت کا تقاضا ہے، نہ مسلمانی کا تقاضا ہے۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں،
आओ हमारे साथ चलो। अली तारिक ये कहेगा कि मुज़ाकरात की बात चल रही है, वो कहाँ तक पहुँची? मुज़ाकरात होंगे जब आप 10-8 फरवरी को पाकिस्तान बंद कर देंगे तो मुज़ाकरात चलो कराएंगे। किस चीज़ के मुज़ाकरात? अगर कोई ये समझता है कि मुझसे गलती हुई है, बिस्मिल्लाह मुज़ाकरात करते हैं। आपने मेरा मैंडेट छीना, आपकी अदालतों ने एक पार्टी से उसका सिंबल छीना, आपकी अदालतों ने 10-20 साल लोगों को जेल दी। हम मुज़ाकरात इसलिए आपके पास आए कि हम आपकी बादशाही माने, हम इस हुकूमत में शामिल हो जाए। नहीं बाबा, हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान तब बचेगा, तब चलेगा जब यहाँ आइन की बालादस्ती होगी, इंसाफ का जब जज इस्तीफा दे रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। इन हालात में हम लाहौर आए हैं। कल लाहौर ये न कहे कि आपने हमें नहीं कहा था। हम पाकिस्तान के तूल अर्ज में जुल्म के खिलाफ निकले हैं। खुदा का भला करे। अली तारिक साहब को बताएं। बड़ों की बैठक की बात चल रही है, जी। आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि पानी पीटी ने जो आपको मैंडेट दिया बात था ये ना, बात ये नहीं है। बात ये कहाँ तक ये वो बताइए। बात ये है, मुझे तो पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उन्होंने जो लिस्ट दी है, 5वें को तो ताकत इनने दी है। किस कानून के तहत? आइन कहता है कि हर इदारा अपनी फ्रेम में रहेगा। हर आदमी ने हल्फ उठाया है। हम ये कहते हैं कि जो आदमी अपने हल्फ का वफादार है हम उसको सलूट करें। जो आदमी आइन का वफादार है उसको हमने आइन की दिफा का हल्फ उठाया। लोगों ने सियासत में हिस्सा न लेने का हल्फ लिया। वो अपने हल्फ का ख्याल रखें, हम अपने हल्फ का ख्याल रखेंगे। आज़ाद इलेक्शन हो, भले हम हार जाए, जो जीत जाए वो आराम से, शराफत से, इंसानियत से पाकिस्तान की हुक्मरानी करे। हर जगह जंग जदल हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम बाजोवर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक तमाम इंसानों से कि अमन मार्च के नाम पे 8 तारीख को निकलो, सियाह झंडे उठाओ। जहाँ जुलूस नहीं निकल सकता वहाँ गली कुची में मुर्दाबाद। ताल ने कुरान में हम सब को हुक्म दिया है कि हम आदल करें, जुल्म ना करें। अगर आदल करेंगे तो खुदा के सब ज्यादा करीब हो जाएंगे। आदल बगैर रूल ऑफ लॉ के मुमकिन ही नहीं है। आदल बगैर कानून की हुक्मरानी के मुमकिन ही नहीं है। हर चीज को अपनी जगह पर कानून रखता है और फिर कानून भी आइन की रोशनी में बनता है। वो कानून जो आइन की रूह के खिलाफ हो वो भी कानून दुरुस्त नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पर वो लोग मुसल्लत हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया था। पीछे इन्होंने सारे इदारे तबाह कर दिए हैं। इन्होंने अदलिया को तबाह कर दिया, पार्लियामेंट को तबाह कर दिया, मुकद्दमा मुजरिया को तबाह कर दिया, तमाम के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे तबाह कर दिए हैं। ब्रूटल, जालिम और उन्हें कातिल बना रहे हैं। आज हमने जो सफ़र किया, इस सारे सफ़र में हमने देखा किस तरह से लाकानूनियत का दौर दौरा है। ऐसे दहाड़ती और चीखती और चंगारती फिरती है लाकानूनियत पंजाब की सड़कों पर और गली कूचों पर, बाजारों में और शहरों में। एक फाशिस्ट सिस्टम हम पर मुसल्लत है। पाकिस्तान के अवाम ने अगर इस जुल्म के मुकाबले में क़याम नहीं किया, नहीं उठे, नहीं घरों से बाहर निकले, तो आप जितनी देर करोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। पिलाकर ये सिस्टम नहीं चलने वाला, नहीं चल रहा, ये ढह रहा है, ये रेत की दीवार है। सिर्फ खौफ और डरा कर और खौफ में मुब्तला करके अपने आप को चंद दिनों और हम पर मुसल्लत रखना चाहते हैं। हमें इनसे नहीं डरना, हमने खौफजदा नहीं होना, डरना सिर्फ अल्लाह से है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जहाँ खड़े हैं ये इमरान खान साहब का घर है, ज़मान पार के साथ। यहाँ से पाकिस्तान के जवानों को और अवाम को आज़ादी का पैगाम जाता था, पाकिस्तान के अवाम को हुर्रियत का पैगाम जाता था, रूल ऑफ लॉ का पैगाम जाता था, मायूस नहीं होना, नाउमीद नहीं होना, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम जाता था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का पैगाम जाता था। इन जालिमों ने यह समझा कि हम उसे अवाम से अलग कर लेंगे, छीन लेंगे, जुदा कर लेंगे अवाम से, लेकिन ये नाकाम हो चुके हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत 90% लोग इस वक्त हुकूमत के मुकाबले में हैं और इमरान खान साहब के साथ हैं।
ججز بھی، سپریم کورٹ کے ججز بھی، ہر کوئی ان کا مخالف ہو رہا ہے، کوئی لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں سوائے ان کے جو بینیفیشری ہیں۔ لہٰذا ہم جو نکلے ہیں، ہم وطن بچانے نکلے ہیں، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں۔ ہمارا نعرہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے، لیکن وہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب باقی ماندہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں نہیں توڑنے دیں گے۔ ہم اس باقی ماندہ پاکستان جو ہماری مادر وطن سے بچا کے رہیں گے، اور یہ جو غاصب فاشسٹ ظالم ٹولہ ہے انشاءاللہ یہ اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ شکریہ۔ بیٹا بیٹھ جائے، الرحمن الرحیم۔ وہ کہہ رہے ہیں دکھائی نہیں دے گا۔ چلیں چلیں سر